عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى
ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. عجیب نما پہ کر دکھائی دیتا ہے عجیب نور کا پہ کر دکھائی دیتا ہے فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے خوش نصیب کی لیلا تیرا نصیب کی لیلا تیرا علی اکبر امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے صلوات پڑھیں ایک مطلب دو تین شعر جناب زینب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے بنا کے باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 وار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 وار زینب نے تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین خو اگلتے تھے کہ یہ جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے بنا کے باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے اور یہ شعر سماعت کریں یہ ابو
دیا مختار زینب نے، ہر ایک آنسو کا قطرہ کر دیا مختار زینب نے، حسینیت کو بخشی ہے شفا بد کے صدقے میں، یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے، یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے۔ سلوات پڑھیں۔ ایک بیان پیش کرتا ہوں، جناب زینب کیا بیان کرتی ہیں، اپنی ماں سے سماعت کریں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، شمر نے کی پھر ایسے گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ اور جناب زینب کیا بیان کرتی ہیں، تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سارے شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی کلد خنجر تھا، اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی
خنجر نہیں رکا اور چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اور آخری دم ملاحظہ کریں تیغ جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا ہائے اکبر پکارا بھیا نے جب بھی نیزہ کوئی لگا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا قسم خدا کی ہمارا امام زندہ ہے قسم خدا کی ہمارا امام زندہ ہے ہر ایک دل میں ابھی تک یہ نام زندہ ہے یزید مردہ ہے اس کی ہر ایک بات فضول یزید مردہ ہے اس کی ہر ایک بات فضول حسین زندہ ہے اس کا پیام زندہ ہے قسم خدا کی ہمارا ابھی بھی ہوئی کی لغت سے یہ آ رہی تھی صدا ابھی بھی ہوئی کی لغت سے یہ آ رہی تھی صدا رومال کو لکھ دیکھو غلام زندہ ہے قسم خدا کی ہمارا امام
صلوات پڑھیے. جب قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی. جانے لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی. لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی. قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم کو عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. ہر بڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا
اس کو بعد میں صحیح کر لینا، مگر یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ چلے ان کو ان کا کام کرنے دے۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر احمد اکثر عباس ابن سید احمد ظفر عباس کی روح کو اشارے سمجھ، سید محمد حسن عباس ابن روز پروگرام ہوتا ہے، مائک تو صحیح ہونا چاہیے روز۔ ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ صلوات سورہ جمعہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، پوری دنیا میں ہم سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، انسانی برادری میں ہم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا میرے حبیب ان سے کہہ دو، یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے اور گمان ہے تمہارا، تم یہ سوچتے ہو کہ تم سے زیادہ اللہ کا دوست کوئی نہیں ہے اور اللہ کو ساری خلقت میں تم سے زیادہ اللہ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو میرے حبیب بس تم موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، بس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پہلا مرحلہ
مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹا تمنائے موت نہیں کرتا. جھوٹا موت کی تمنا نہیں کرتا. اور دوسرے معنی پیدا ہوں گے اللہ سے محبت کا جھوٹا دعوے دار کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا. موت کی تمنا وہی کرتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے, اسے لقاء الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے. وہ موت کو موت نہیں سمجھتا بلکہ موت کو خدا سے قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے ورنہ آپ ادھر ہی آ جاتے ہیں. ایک بحث شروع کرتے ہیں کہ موت کی تمنا, تمنائے موت, یہ ایک بڑا چیپٹر بڑا عجیب ہے. ایک ہوتا ہے موت کو یاد کرنا, ایک ہوتا ہے موت کی تمنا کرنا. دونوں میں بہت فرق ہے. مگر قرآن کہتا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو, موت کی آرزو کرو, موت کا خیال ذہن میں لاؤ. اس لیے کہ موت موت نہیں ہے, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اگر انسان مرے گا نہیں تو اللہ سے ملاقات کیسے کرے گا؟ اور اللہ سے ملاقات کے معنی یہ ہے کہ تمہارا نام عمل اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات جب ہو تو تمہیں گھبراہٹ پیدا نہ ہو, شرمندگی پیدا نہ ہو, بلکہ نام اعمال کو خدا دیکھے اور آواز دے یہ ہمارا بندہ ہے, کسی غیر کا بندہ نہیں ہے. یہ عجیب مرحلہ ہے اور سوچنے کا مرحلہ ہے کہ انسان اگر موت کی تمنا کرے گا, یہ پوری فلسفی ہے, انسان اگر موت کی تمنا کرے گا اور انسان موت کا خیال ذہن میں رکھے گا تو بد عملی سے خود بخود بچے گا, خود بخود بچے گا. بچے گا نہیں, خیال بھی بد عملی کی طرف نہیں جائے گا. ظاہر ہے جس ذہن میں خدا ہو اور جس دل میں خدا ہو وہاں دوسری چیز کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے, انسان گناہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ گناہ سے بچ جائے گا, گناہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ذہن میں خدا موجود ہے. ایک احساس ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, پردے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے پردے نہیں ہوتے. کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ابھی یہ تو سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ گناہ کر رہا ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا, یہ ادھر ادھر. دیکھنے کی معنی کیا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. گناہ کر رہے ہیں, یہ تصور ہے کہ گناہ کر رہے ہیں, مگر خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کر دیا جائے, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو جب تک وہ نگہبان ہے, جب تک وہ دیکھ رہا ہے انسان گناہ سے بچا رہتا ہے. یہی تصور اگر اللہ کے لیے پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ارے پردے ہمارے لیے ہیں, انسانوں کے لیے ہیں, اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ جہاں چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ جہاں چاہتا ہے دیکھ لیتا. اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا علم محیط ہے ہر شے پر, ہر شے کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہیں. پردے اس کے لیے پردے نہیں ہے. اما وہ تو وہ ہے, وہ تو وہ ہے جس کو ہم پردے میں مانتے ہیں, اس کے لیے پردہ نہیں ہوتا. ارے ہم اپنے امام کو دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر ہمارا امام ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب اس کا بندہ ایسا ہے تو
محمد وعلى محمد. انسان اگر ذہن میں یہ صرف اتنا تصور رہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کوئی کو خدا کہتے ہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ خدا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان احساس نہیں کرتا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جبکہ اس کے دیکھنے والے دو ہیں. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے دیکھنے والے خاص طور پہ شیعہ اور مومن کے دیکھنے والے دو ہیں. ایک اللہ دیکھ رہا ہے، ایک اس کا امام دیکھ رہا ہے. امام کی نظر بھی اس کے اوپر ہے، اللہ کی نظر بھی اس کے اوپر ہے. حیرت ہے کہ جس کے دو دیکھنے والے ہوں وہ کوئی غلط کام کرے نہیں، اس کو بچ کے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اپنے امام کو بھی منہ دکھانا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سنیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے اور امام کو بھی منہ دکھانا ہے. اور امید شفاعت امام سے ہے، امید مغفرت خدا سے ہے. یہ غور نہیں کیا؟ بہت بڑا جملہ ہے. اللہ سے مغفرت کی امید ہے اور امام سے شفاعت کی امید ہے. تو کم سے کم اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ وہ شفاعت بھی کر دے، وہ مغفرت بھی کر دے. وہ مغفرت جب کرے گا جب کوئی رابطہ باقی ہوگا، وہ شفاعت جب کریں گے جب کوئی رشتہ باقی ہوگا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. توجہ فرمائیے عجیب سی بحث ہے. آپ وہ رابطہ ہونا چاہیے اللہ سے، امام سے رشتہ برقرار رہنا چاہیے. امام سفارش کرنے والے ہیں، امام شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے. یاد رکھیں، نیکیاں کبھی انسان کو مرنے نہیں دیتی. نہیں، بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں. نیکیاں انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی. لفظ بدل رہا ہوں. نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. ارشاد ہوتا ہے، ارشاد عجیب ارشاد ہے، عجیب بات. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تھوڑی سی بھی کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے. اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی نیکی ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. یعنی نیکی ہو تو وہ بڑھا دیتا ہے. ایک چیز، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اور بڑھانے کے بعد اس نیکی کی جب جزا دیتا ہے تو اجر عظیم دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. نہیں ہوگا وہ، پھر وہ کیسے نہیں کرے گا. وہ تو جسے یہاں آئے دن ہوتی ہے جناب نوح کے زمانے کا ابھی تک چل رہا ہے بیچارہ. صلوات پڑھے محمد والے. ہر روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہم ہر دوسرے تیسرے سال بدلا کیجیے. یہ نہیں ہے جو آ گیا من المہدی الی اللحد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ، اور عطا کرتا ہے، دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، نیکی ہوتی ہے تو بڑھا دیتا ہے، کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے، اپنی عطا سے، اپنی عدالت سے نہیں، اپنے فضل سے بہترین اجر عطا کرتا ہے، بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ جب خدا اجر عطا کرے تو یاد رکھے، اگر نیکی اسے پسند آ گئی ہے تو وہ اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ غور کرو بھائی، کیا کرو، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اجر اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دنیا میں عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ انسان اگر عزت سے زندگی گزار رہا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان زندگی میں، حیات دنیا میں عزت سے زندگی گزار رہا ہے تو شکر پروردگار کرے کہ اس کی عزت کا کوئی حفاظت کر رہا ہے، اس کی عزت کو بچائے ہوئے ہے، اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ ورنہ خدا اگر کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، اور کسی کو عزت دار بنانا چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جب خدا عطا کرتا ہے، خدا جب دیتا ہے، خدا جب نوازتا ہے کسی انسان کو تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر اس کسی سے اقتدار چھیننا چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس کی طاقت عجیب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تو مالک ملک ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ صلوات پڑھے بولے میں سب پڑھ رہے ہیں۔ جو اپنا کام سب کرتے رہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، یا ہم کسی کو کیوں دیکھیں؟ اپنے اپنے کام میں سب مصروف ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عرض بحضور کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میرے حبیب آپ کہتے ہیں کہ سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے پاس ہے سارا اختیار۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ یعنی دینا بھی تیرے اختیار میں ہے، چھین لینا بھی تیرے اختیار میں ہے۔ عجیب بات ہے نا، سوچنے کا مرحلہ ہے۔ دینا بھی اختیار، دینا بھی تیرے اختیار میں ہے، حکومت دینا بھی تیرے اختیار میں ہے، اور حکومت کا چھین لینا بھی تیرے اختیار میں ہے۔ تو جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت لے لے، یہ سب تیرے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ تو چاہے تو حکومت عطا کرے، چاہے تو حکومت لے لے۔ جب وہ دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو کمزور کو طاقتور بناتا ہے۔ بھائی، کمزور کو طاقتور بناتا ہے اور طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اما کون جانتا تھا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ چڑیا کر لے گی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ
کسی کے عقل میں آتی ہے یہ بات؟ کیا آدمی سوچ سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں طیرن ابابیلا، جھنڈ کے جھنڈ اڑنے والے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، اور انہوں نے ہاتھیوں کا قلع قما کر دیا، ہاتھیوں پر تباہی مچا دی، اور ہاتھیوں کا تباہ کر دیا ہاتھیوں کے لشکر۔ کون جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو پاسبل نہیں ہے، امکان نہیں ہے، مگر خدا جو چاہے کر دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اس نے عجیب چیز دکھائی دنیا کو، میں کہتا ہوں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، دنیا کے اذہان کو جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑ کر دیا اس واقعے نے کہ ساتھ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ان چڑیوں نے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا، اور قرآن نے جو منظر پیش کیا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس انہیں بنا دیا چبائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چلے آپ سے ایک بات آ گئی ہے، پرانی بات ہے مگر کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھی آئے اور اس کو بنا دیا چبایا ہوا بھوسا، بھوسا بھی نہیں بھوسے کی طرح، کاسفی میں معقول چبائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کو بنا دیا، یعنی چبایا ہوا بھوسا۔ مقابلہ کعبے کا کر رہے تھے، مقابلہ کعبے کا کر رہے تھے، مقابل میں آئی چھوٹی چھوٹی چڑیاں، اس نے آواز دی کہ ہم بڑوں کا مقابلہ چھوٹوں سے کرا دیتے ہیں، ہمارے مقابلے پہ کبھی مت آ جانا۔ چھوٹے چھوٹی چڑیاں، اور پھر انہوں نے کام کیا دکھایا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہر ایک پہ مسلط کر دی گئی، اور اس پر ہتھیار، ہاتھی والے کے پاس ہتھیار، ہاتھی والا ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک سپاہی، اور اس کے پاس ہتھیار، تین چیزیں، ہاتھی، سوار اور ہتھیار۔ اللہ نے ایک چڑیا کو تین ہتھیار دیے، ارے غور کرے بھائی، تین ہی ہتھیار دیے، ایک منقار میں، چونچ میں پتھر کنکری، تو ایک اس پنجے میں اور ایک اس پنجے میں، دونوں پنجوں میں دو کنکریاں، ایک چونچ میں کنکریاں، تین طبقے کے ہیں، ارے غور کر، تین ہتھیار لے کے جا رہی ہیں، بات کی بات ہے، صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر، تاکہ تفہیم میں، افہام و تفہیم میں سہولت ہو سکے، صلوات پڑھے محمد۔ تو کنکریاں پنجوں میں اور ایک چونچ میں، اور ایک ہاتھی پر ایک چڑیا مسلط، ایک چڑیا ایک ہاتھی پر مسلط، وہ ادھر بڑا کعبے کی طرف، اس سے وہیں سے بم گرایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرات ہی کو تو ایٹم کہتے ہیں، ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اسے ایک گرایا، اور اب قرآن کہتا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم بس ان کو بنا دیا چبائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی کعبے کے مقابل میں جب ابرہہ آیا تو چڑیوں سے، اور چڑیوں کے پاس ہتھیار کنکریاں تھی، کنکریوں سے بھسم کر دیا ہاتھیوں کو۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ غدیر میں جب وہ انکار کرنے والا آیا تھا حارث،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حج سے نعمان فہری آیا اور اس نے آگے کہا کہ آپ نے نماز کو کہا، ہم نے نماز کو مانا، روزے کو کہا، ہم نے روزے کو تسلیم کر لیا، آپ نے جہاد کو کہا، ہم نے جہاد کو مان لیا، یہ کیا ہوا کہ بھائی کو ہماری گردنوں پر بٹھا کے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ان کا اسلام ملاحظہ فرمایا کتنا معتبر تھا، جبکہ یہ قرآن میں پڑھ چکے تھے کہ رسول اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، پھر بھی یہ جملہ اس نے آج کل یہ ہمارا ہی پرابلم نہیں، یہ سبھی کا ہے، یہ وائرل تقریباً چل ہی رہا ہے، اسی ٹائپ کا ہے، اور گھیر لیتا ہے تو 10 دن 15 دن چھوڑتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عرض حضور کے اس نے آگے کہا کہ اگر یہ بہت ہی جسارت اور بدتمیزی کی اور کہا کہ وہ یہ پیغام اپنی طرف سے بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آپ نے دیا ہے یا اس نے بھیجا ہے، جو رسول اپنی مرضی سے بولتا نہ ہو وہ غدیر کا منبر کیسے سجائے گا اپنی مرضی سے؟ اس کے باوجود یہ سوال کیا کہ وہ منبر کی تہذیب یہ گوارا نہیں کرتی جو اس کے جملے ہیں۔ بھائی ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ آپ اللہ کی طرف سے بھیج رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں تو خدا مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ دوسرا جملہ میں نہیں پڑھوں گا، خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اور ابھی کچھ دور چلا تھا ظالم، کچھ ہی دور چلا تھا کہ کنکری آسمان سے گری اور ویسے ہی ہو گیا جیسے ہاتھی والے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ پروردگار اگر چاہتا تو زمین شک نہیں ہو سکتی تھی، زمین شک ہو جاتی، وہ زمین میں سما جاتا، ٹھوکر لگتی اور وہ مر جاتا۔ یہ کنکری ہی کی کیا ضرورت تھی؟ کنکری ہی کی آخر کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ زمین شگافتہ ہوتی، شک ہوتی، پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یا اوپر سے کوئی سائقہ، کوئی بجلی گرتی، بجلیاں آئے دن گرتی رہتی ہیں، خرمن ہائے مسلمانوں پر بجلیاں آئے دن گرتی رہتی ہے، تو کوئی اللہ کے یہاں سے بجلی آتی اور اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی، بہانہ موت کا ہوتا، ٹھوکر لگ جاتی اور یہ مر جاتا۔ مگر آسمان سے کنکر ہی آیا، آسمان سے کنکری ہی آئی۔ کنکری پتھر کی ہے اور تمہارے بھائی کنکری آئی، کنکر آیا، پتھر برسا۔ میں نے کہا معبود اس کی ضرورت کیا ہے؟ سائقہ ہوتا، بجلی ہوتی، کہا نہیں، یہ کعبہ ہے، یہ مولود کعبہ ہے، یہ کعبہ میرا گھر ہے، یہ مولود کعبہ ہے۔ جب کعبے کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو جو عذاب مقابل میں کعبے کے آنے والے کے آئے گا وہی مولود کعبہ کے لیے، جو مقابل میں مولود کعبہ کے آئے گا وہی عذاب اس پہ نازل ہوگا۔ اب آپ پتھر کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، وہ اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ اجر عظیم دیتا ہے۔ ابھی میں نے جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا اور ابھی عرض کیا تھا کہ نیکیاں، دیکھیں دو تصور ہے انسان کے ہاں، ایک نیکی ہے اور ایک بدی ہے، دو تصور ہے، ایک نیکی ہے اور ایک بدی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی نہیں مرتی، بدی مر جاتی، میں کہتا ہوں بدی بھی نہیں مرتی۔ فلسفہ ہے، پورا فلسفہ اس میں یہ چھپا ہوا۔ اگر کسی کے دادا نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پوتے تک کو تانے دیے جاتے ہیں، ارے فلاں کے پوتے ہیں، ان کے دادا ہی ایسے تھے، ان کے ابا ایسے تھے، اب یہ تو شریف ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ کیا تھا انہوں نے، چھیلیں گے یہ۔ شیر سن لے زندگی بھر یاد رکھے، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں،
ارے غور کرو مصرع پڑھ رہا ہوں. قبر کے پتھر کے نیچے، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری یہ چاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں کو تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا، دو ہی تصور ہے، یا تو نیکی کرے گا یا بدی کرے گا. بدی بھی انسان کو مرنے نہیں دیتی، اور جب بھی نام لیا جائے گا برائی کے ساتھ لیا جائے گا. لیکن نیک آدمی کا نام نیکی سے لیا جاتا ہے. نیکی سے، اچھائی سے کسی کا نام لیا جانا اس کی عزت و آبرو میں اضافہ ہے، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہے. اگر کسی کا نیکی سے نام لیا جاتا ہے، جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنا پھر، کہ نیکیاں انسان کو، توجہ ہے، نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. نیکیاں انسان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی، اور برائیاں انسان کو جیتے ہوئے بھی چین سے جینے نہیں دیتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چین سے انسان کو جینے نہیں دیتی ہے. برائیاں کرنے والے وہ بھی مرتے ہیں، اچھائیاں کرنے والے بھی مرتے ہیں. برائیاں کرنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، اچھائیاں کرنے والے بھی زندہ رہتے ہیں. جس لڑکے کا آج برسی ہے، مجھے بتایا ان کے والد نے، بڑا افسوس ہوا، جوان بیٹا چلا گیا. اور معاملہ یہ ہے کہ آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے سوائے جنگل اور بیابان کے. ان کے والد نے بتایا کہ مولانا ممتاز صاحب سے میرا بچہ بہت قریب تھا، اور ان کے پاس آتا جاتا تھا، ان کے ہاتھ بٹاتا تھا، جس طرح بھی وہ بٹاتا تھا وہ جانتا ہے. وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا تھا، مگر ان سے بہت مانوس تھا اور بہت قریب تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بچے میں نیکیاں تھیں. نیکیوں کی طرف وہی بڑھتا ہے جس طبعزات جو نیک ہو، جو طبعاً نیک ہوتا ہے وہی نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے. خدا غریق رحمت کرے، مغفرت فرمائے، جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. ایک جوان تھا جو علی اکبر علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا. خدا ماں باپ کو صبر عطا فرمائے، بہنوں کو صبر عطا فرمائے. حالانکہ یہ منزل بڑی سخت ہے، خود باپ کے لیے، ماں کے لیے سخت منزل ہے. ایک ہی بیٹا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مگر میں یہ کہوں گا کہ صبر کریں. نیکیاں مرنے نہیں دیتی، نیکیاں انسان کو مرنے نہیں دیتی. پھر میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر. نیکیاں انسان کو مرنے نہیں دیتی. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رب پروردگار ہمیں اس دنیا ہی میں عطا کر، جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا اجر ہمیں اس دنیا میں دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لہجے کو محسوس کیا آپ نے؟ آیت کا لہجہ یہ ہے، فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. پروردگار ہمیں اس کا اجر دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. ارے توجہ تو فرمائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ. لوگوں میں پس لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتینا
فی الدنیا کہ ہمارے پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کا ترجمہ علماء نے نیکی کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لوگ کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے دے، تو خدا انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو دو ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں دے، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی دے، اللہ اکبر، اور آخرت میں بھی دے۔ یہ عقل کا استعمال ہے کہ ایمان کا کمال؟ اور یہ بہت بڑا جملہ ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کا جملہ ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ عقل کا استعمال ہے یا ایمان کا کمال؟ میں کہتا ہوں ایمان کا کمال ہے، عقل کا استعمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو آخرت پر یقین ہی کب ہے؟ نہیں، غور نہیں کیا، کافر کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، تو وہ جو مانگتا ہے وہ دنیا ہی میں مانگتا ہے۔ مومن دنیا پہ بھی یقین رکھتا ہے اور آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے معبود جو میں کر رہا ہوں اس کا دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں۔ صلوات پڑھے محمد، توجہ فرمائیں۔ دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ تمام علماء چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سب نے حسنہ کا ترجمہ نیکی ہی کیا ہے۔ کیا خیال ہے مولانا؟ نیکی ہے نا؟ سب نے حسنہ کا ترجمہ نیکی کیا ہے۔ تو میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسنہ اگر نیکی ہے، اگر نہیں نیکی ہے حسنہ، مگر پھر میں لفظ وہی کہوں گا، حسنہ اگر نیکی ہے تو نیکی کا تعلق زندگی سے ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اپنے لیے نیکیاں کر سکتا ہے، اپنے لیے چاہے ایصال ثواب کر لے، چاہے اپنے لیے امام باڑے میں پیسہ لگا کے ثواب کما لے۔ بہت سے قسمت والے ہیں کہ جو امام باڑہ، مسجد، بچوں کی تعلیم، یتیم خانوں پر اور یتیموں کا خیال کر کے، بیواؤں کا خیال کر کے دین بھی کماتے ہیں اور دنیا بھی کماتے ہیں۔ جو فرمائے دین بھی کماتے ہیں اور دنیا بھی کماتے ہیں۔ خدا نے دولت دی ہے، خدا نے پیسے دیے ہیں، تو وہ پیسے کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے آخرت کو خریدتے ہیں۔ جملہ بولا ہے میرے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آخرت کو خریدتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے نے 7 بالیاں پیدا کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انبتت کمثل حبۃ، اس دانے کی۔ آپ نے بیشتر لوگ تو گاؤں سے آئے ہیں ماشاءاللہ،
تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دانا زمین میں بویا جاتا ہے، گیہوں کا ایک دانا زمین میں بویا جاتا ہے، آپ ایک دانا بوتے ہیں، کیا کہہ اور دانا بو کے خدا پہ اعتبار کرتے ہیں کہ وہ دے گا۔ میں کہتا ہوں کسان سے زیادہ کسی کو اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں۔ لوگ مارکیٹ میں لگا کر کے بے چین رہتے ہیں، کسان کھیت میں اپنی پونجی مٹی کے سپرد کر کے مطمئن رہتا ہے۔ ارے غور کرے بھائی، نہیں ایک صلوات تو پڑھے محمد کسان اپنی پونجی اپنی دولت خرچ کر دیتا ہے کھیت میں، اتنا سارا بیج لے کے گیا ہے۔ آج کل تو ٹریکٹر ہے، پہلے بیل ہوا کرتے تھے، بیلوں کے ساتھ سہمت بھی ہے اور ٹریکٹر بھی چل رہا ہے، اور اتنا سارا بیج بھی زمین کے سپرد کر دیا۔ اگے گا کہ نہیں اگے گا، مگر اس سے یقین ہے کہ خدا اگائے گا۔ اسی یقین کو تو ایمان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زمین کے سپرد کر دیتا ہے کسان۔ شیئر مارکیٹ میں لگا کے آدمی پریشان ہے، کسان زمین میں بیج ڈال کے مطمئن ہے کہ خدا دینے والا ہے، خدا دے گا۔ پالا بھی مار سکتا ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے، جانور بھی کھا سکتے ہیں، مگر مطمئن ہے کہ خدا دے گا۔ یہ تم نے بیج حوالے کیا ہے مٹی کے، سنیں گے، بیج حوالے کیا ہے مٹی کے، اور مٹی نے کہا کہ تم نے ایک دانہ بویا، کمثل حبۃ، اس دانے کی ہے انبتت سبع سنابل، کہ جس میں 7 بالیاں ہوگی، دانا ایک ہے۔ انبتت سبع سنابل، اس میں ہوگی جو ہے کتنی بالیاں ہیں؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اور نہیں کیا بھائی، صلوات تو پڑھے محمد والے محمد۔ یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں کوئی چھیڑتا ویڑتا نہیں ہے، ہم گاؤں کے آدمی اس لیے پڑھ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ اکبر، پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد والے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ اموالہم، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال قرآن نے رکھا مثل حبۃ، اس دانے کی جیسی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 7 دانے، ایک دانے سے 7 دانے، اور 7 دانے نہیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک دانے سے خدا نے کتنے دانے دیے؟ ملٹیپلائی کریں، کتنے دانے دیے؟ یضاعفھا، وہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ صلوات کو پڑھے محمد۔ ٹھیک ہے، وہ بڑھا دیتا ہے جب اس پر اعتبار کر کے زمین کے سپرد کیا جائے ایک دانہ، تو وہ ایک دانے سے 7 بالی، 7 درخت، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ کمال کی بات ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے۔ یہ حال تراب کا ہے، یہ حال تراب کا ہے۔ تراب کے سپرد اگر ایک دانہ کیا جائے تو 700 چیزیں، 700 گنا پیدا ہوتا ہے، اور اگر تراب کے سپرد اپنے اعمال کر دیے جائے، اپنا ایمان کر دیا جائے، تو اس ایمان کی کوئی تھا نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
کہ تھوڑا تھوڑا سا ہماری طرف کو آنے کی کوشش کریں. لوگ ابھی آ ہی رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا سا. پھر صلوات پڑھے محمد والے. صلوات پڑھے محمد والے. ہر بالی میں 100 دانے اس نے عطا کیے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو. اور اس کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تعریف واری کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں کے لوگوں نے محنت کی. عزا خانہ اور مسجد نہیں تھے, انہوں نے محنت کر کے بنا لیا. جنہوں نے پیسے خرچ کیے تھے ان کے حالات بہتر ہیں کہ خراب؟ اور نہیں کی. جنہوں نے پیسے خرچ کیے تھے ان کے حالات بہتر سے بہتر ہو گئے. اور جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ارے چھوڑو میرے کو کیا کریں گے, جنہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی ان کے حالات بگڑتے چلے گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, بہت زیادہ. صلوات پڑھے محمد والے. حالات اسی کے اچھے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ آواز دیتا ہے تو نے میری راہ میں خرچ کیے تو میں تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. ارے جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور خدا جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت عطا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. خدا جسے ذلیل کر دے. بس کسی پہ آج روک دیتے بیان کو, کسی نے نماز بھی ہونا ہے. تو اب مولا علی علیہ السلام مرحلہ ہے اس مرحلے پر. خیبر کا معرکہ ہے, اور خیبر کے معرکے میں کائنات کا امام پیغمبر اسلام کی صدا لگا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا, جو کیا ہوگا وہ سب آپ کو پتا ہے. رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں, وہ اللہ اور اپنے رسول کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کل میں علم دوں گا. بعض اصحاب کرام کا عالم یہ تھا کہ رات بھر نہیں سوئے, یہ سوچ کے کہ کہیں مجھے کو نہ دے دے. اگر تمہیں کل دیا تھا تو تم نے کیا کر لیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مگر حسرت تھی اس لیے کہ اس میں جو جملہ تھا نا, وہ پہلے والا جملہ خطرناک تھا. کل میں اسے علم عطا کروں گا. رجلن, جو رجل ہوگا, جو مرد ہوگا, جو مرد میدان ہوگا. یعنی اس سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا کہ میدان میں جانے والا رجل ہوگا, مگر جو علم لے کے جائے گا وہ مرد میدان ہوگا. پیغمبر نے سرٹیفائی کیا ہے کہ وہ مرد میدان ہوگا. تو اب یہ زمانے میں دکھاتے پڑتے ہمارے لیے کہا تھا. اس میں مجھے بحث نہیں کرنا ہے. تو جیسے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا, تو سلمان فارسی مسکراتے ہوئے مولا علی کی خدمت میں پہنچے. اور مولا علی بقول تاریخوں کے کہ آپ رمد میں مبتلا تھے. آشوب چشم, آشوب تو علی تک آتا ہی نہیں ہے. ارے کون سمجھے گا صدائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو انہیں کہا کہ آنکھیں علی علیہ السلام کی دکھی ہوئی تھی. فارسی میں آشوب چشم کہتے ہیں, اور اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آنکھیں آ رہی ہیں, حالانکہ گئی کہاں تھی. آنکھیں آ رہی ہیں, چلیے ٹھیک ہے آنکھیں آ رہی ہوں گی, قسم آنکھیں آ رہی ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی, آشوب چشم میں مبتلا تھے.
تو پہنچے وہاں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں، اور مولا علی نے اب سوال کیا، اے سلمان، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ بس علی علیہ السلام آرات فرما رہے تھے، جیسے یہ سنا علی علیہ السلام کوہنیوں کے بل بیٹھے اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، پروردگار جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اس سے کوئی دے نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد ہو۔ لا مانع لما آتیتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے تو نے عطا کر دیا، کون روکے؟ اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اب میں اس کر رہا تھا کہ اللہ جسے نواز دے، جسے نواز دے، اس کی نوازش بہت بڑی ہے، اس کا کرم بہت بڑا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نیکیاں انسان کے اندر زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہیں۔ نیکیاں انسان کو کرنا چاہیے، اور نیکیاں کرنے والا ہی تمنا موت کرتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اچانک فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے سنا، اور سننے کے بعد عرض کی، بابا یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تو کسی غم اور حادثے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا، بیٹا ابھی ابھی میں نے کسی کی آواز سنی کہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جوان بیٹے علی اکبر نے کہا، لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو امام جناب علی اکبر عرض کرتے، بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، اور حسین علیہ السلام پر قیامت اس وقت گزری جب جوان بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا۔ حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، پروردگار یہ میرا علی اکبر ہے، معبود جب تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، اے پروردگار اب میرا اکبر جا رہا ہے، اے پروردگار اب وہ بیٹا جا رہا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا، اے معبود تیری نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، مگر آج علی اکبر جا رہے ہیں۔ علی اکبر نے اجازت مانگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ حسین تذبذب کے عالم میں ہے اور خاموش ہیں، اور فرماتے بیٹا تم مجھ سے اجازت نہ لے، اپنی پالنے والی سے اجازت لے لے، جس نے تجھے اب تک پالا ہے جاؤ اس سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے دے تو بیٹا میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ علی اکبر خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد ماں کو سلام کیا، ماں خدا حافظ و ناصر، ماں کو سلام کیا، اے اماں خدا حافظ و ناصر، اور اس کے بعد پھوپھی کے قریب آ کے بیٹھ گئے، اے پھوپھی اماں اب ہم مقتل کو جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں اب ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، اجازت دیجئے کہ ہم مقتل چلے جائیں۔ میں اتنا سننا تھا، پھوپھی سے رہا نہ گیا، پھوپھی نے پلٹ کے کہا، میرے لال کیا 18 برس تک تجھے اسی لیے پالا تھا کہ آج تجھے مقتل میں جانے دوں؟ یقیناً یہ جانے والا حسن عباس چلا گیا، مگر ماں کے لیے بڑی تسلی ہوگی اس وقت جب علی اکبر کو اللہ زینب کو دیکھے گی
کہ زینب کس طرح سے رخصت کر رہی ہے اپنے لال کو. زینب کبریٰ کے پاس علی اکبر آئے اور آگے کہا پھوپھی اما خدا حافظ و ناصر. تو پھوپھی نے پلٹ کے جملہ کہا اے میرے لال کیا 18 برس تک اسی لیے پالا تھا. جواب میں علی اکبر خاموش ہوئے اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک جملہ کہا پھوپھی اما میں آپ سے مقتل کی اجازت نہیں چاہتا مگر اتنا سوچے اور مجھے بتائیں کہ قیامت میں اگر دادی پوچھے گی زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اپنا علی اکبر تو آپ کیا جواب دیجئے گا. بس اتنا سننا تھا. زینب نے کہا میرے لال خدا حافظ و ناصر اے بیٹا خدا حافظ. تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آئی ہوئی ہے. علی اکبر نہیں نکلے خیمے سے نہیں نکلے بلکہ بھرے گھر سے جنازہ نکلا. حبیب ابن مسلم حسین علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا ہے. تاریخ نے لکھا کہ خیمے کا پردہ جب علی اکبر نکل رہے تھے 7 مرتبہ پردہ اٹھا 7 مرتبہ پردہ گرا. حبیب ابن مسلم نے سوال کیا آقا حسین یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے بار بار گرتا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے. امام نے فرمایا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کبھی زینب آ جاتی ہے کبھی لیلا آ جاتی ہے کبھی سکینہ قدموں کو پکڑ لیتی ہے. اے بھیا علی اکبر اے بھیا علی اکبر میں نے چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں ماں کو پرسا دیا اگر اب جی چاہتا ہے کہ بہنوں کو پرسا دیا. مرنے والے کی 2 بہنیں ہیں. خدا دونوں بہنوں کو صبر عطا کرے. صبر آنا آسان نہیں ہے. جس کا جوان چلا جائے اسے صبر کہاں سے آتا ہے. ارے جس کا جوان بھائی چلا جائے ان بہنوں کو صبر کہاں آتا ہے. ارے حسین اور زینب کو دیکھے کہ زینب نے اپنے لالوں کا ماتم نہیں کیا بیٹوں پر نہیں روئی. زینب سر حسین میں آیا تو بلک کے زینب روئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 بہنیں ہیں مرنے والے کی. اللہ اللہ. ایک قد خدا ہے ایک ناقد خدا ہے ایک شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ ابھی نہیں. سوچے اس بہن پہ کتنی قیامت کا وقت ہے. وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہوگی بھائی کے بغیر. جناب علی اکبر جب مدینے سے چلے تھے تو سغرا سے یہ کہہ کے آئے تھے سغرا تمہیں لینے آئے گے. سغرا ہم تمہیں لینے آئیں گے. اللہ اے سغرا ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں گے. مگر زمانہ گزر گیا سغرا کو لینے علی اکبر نہیں آئے. سغرا ایک روز محمد حنفیہ کے پاس آئی. چچا ایک خط لکھیے بابا کو. محمد حنفیہ نے خط لکھا. سغرا شہر مدینہ کے دروازے پر بیٹھے. علی اکبر نے وعدہ کیا. جب علی اکبر آپ نے وہ روایت سنی ہے آپ کے کانوں میں ہے اذان عالیہ اس سے قریب ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام آئے تھے باپ سے ملنے کے لیے اور زبان منہ میں رکھی تھی. اسی وقت علی اکبر نے ایک بات کہی تھی بابا کاش میں سغرا کو دیکھ لیتا. میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ سغرا تمہیں لینے آؤں گا. حسین علیہ السلام نے 2 انگلیاں بلند کی. اے اکبر اپنی بہن کو دیکھو. اکبر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا سغرا یہاں نہیں ہے. امام نے پوچھا بیٹا کیا دے گا. کہا بابا میں نے نانا کا روزہ دیکھا. رسول اللہ کا روزہ میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ سغرا یہاں پر موجود نہیں ہے. امام نے دوسری مرتبہ علی اکبر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا
اور کہا بیٹا دیکھو، علی اکبر نے کہا بابا یہ تو محلہ بنی ہاشم ہے، ہمارا گھر ہے، مگر مجھے سغرا نظر نہیں آ رہی ہے۔ پر جب تک یاد کرے تب تک روئے۔ آخری جملہ کہ امام حسین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ علی اکبر کے چہرے پہ ہاتھ میرا بیٹا اب دیکھو، تو علی اکبر نے کرا کے کہا بابا مجھے سغرا نظر آ گئی۔ میں نے سغرا کو دیکھا، امام نے پوچھا بیٹا سغرا کہاں ہے؟ علی اکبر کہتے بابا سغرا شہر مدینہ کے دروازے پر جہاں قافلے کو رخصت کیا تھا، سغرا وہی بیٹھی ہے، ہاتھ میں خط ہے، ایک قاصد خط لے جا میرے بابا کو سلام کہہ۔ الہی بعبد الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگارا اس مجلس کا ثواب مرحوم کو عطا فرما، پروردگارا مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان مرحوم کی بخشش فرما، پروردگارا مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد حسن عباس ابن احمد ظفر عباس کی روح کو اشارہ سمجھ